انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی، سماجی رہنمائی کی، معاشی رہنمائی کی، مگر اتنے عظیم مولانا پر سیمینار کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے 22 سال لگا دیے۔ جتنے لوگوں نے بھی ان کے بارے میں جو باتیں کہیں، مقالے پیش کیے، ان سے یہی بات ثابت ہوئی، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ جامعہ نگر نئی دلی کا شاندار ہوٹل ریور ویو، جس کا دلکش ندی اور برڈ سینچری کا نظارہ، آرام دائک ڈیلکس اور سپر ڈیلکس کمرے اور لذیذ کھانے کا ریسٹورانٹ، شادی اور پارٹیز کے لیے بینکویٹ ہال کی بھی سہولت ہے۔ بکنگ کے لیے رابطہ کریں۔ دوستو، اس وقت میں موجود ہوں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں۔ یہاں ہندوستان کے مشہور عالم دین جو اب مرحوم ہو چکے ہیں، قاضی مجاہد اسلام قاسمی صاحب، ان پر 2 روز کا ایک سیمینار اسلامک فقہ اکیڈمی کی جانب سے منعقد ہوا ہے۔ یہ سیمینار کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنی بھی مسلمانوں کی اہم تنظیمیں ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں، وہ کبھی بھی آپس میں ایک اسٹیج پہ آپ کو نہیں دکھائی دیتے ہوں گے، چاہے اس کی وجہ جو بھی ہو، سب اپنے آپ کو توپ سمجھتے ہوں یا کوئی اور وجہ ہو، لیکن یہ کتنا اہم سیمینار تھا اس کا اندازہ لگائیے آپ کہ اس میں جو بھی ٹاپ لیول کے علماء حضرات ہیں ہندوستان کے، وہ سب کے سب ایک ساتھ اسٹیج پہ موجود تھے۔ 2 دنوں کا یہ سیمینار تھا۔ جو لوگ اس سیمینار میں اہم رول ادا کر رہے ہیں وہ تو مین اسلامی فقہ اکیڈمی ہے۔ اس سیمینار میں جن اہم لوگوں نے شرکت کی، اس میں جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی، جو دوسری والی جمعیت ان کے بھتیجا نے بنا لی ہے، مولانا محمود مدنی، وہ بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی ہند کے چیف سعد اللہ حسینی صاحب بھی موجود تھے۔ جمعیت اہل حدیث کے اصغر امام مہدی بھی موجود تھے۔ خالد صف اللہ رحمانی صاحب، جو ابھی موجودہ وقت میں ہندوستان میں بہت ہی مشہور عالم دین مانے جاتے ہیں، خالد صف اللہ رحمانی صاحب وہ بھی موجود تھے۔ عتیق بستوی صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ جتنے مشہور نام اس وقت ہندوستان میں عالم دین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ سب کے سب اس 2 روز کے سیمینار میں موجود تھے۔ ان سب لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ کاش ہم مولانا کی صلاحیت کو صحیح سے پہچان پاتے۔ مولانا قاضی مجاہد اسلام قاسمی نے مسلمانوں کے لیے جو رول نبھایا، ان کی جس طرح سے رہنمائی کی، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوستو، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ جس مجاہد اسلام قاسمی نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی، سماجی رہنمائی کی، معاشی رہنمائی کی، اس پر سیمینار کرنے کے لیے مسلمانوں نے 22 سال لگا دیے۔ یہ مولانا کا انتقال 22 سال پہلے ہوا تھا۔ اتنے مشہور عالم دین جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہر طرح سے رہنمائی کی۔ میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے صرف مذہبی رہنمائی نہیں کی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان سے آپ نے کبھی کوئی مذہبی سوال پوچھا، انہوں نے اس کا بہترین جواب دے دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی، سماجی رہنمائی کی، معاشی رہنمائی کی، مگر اتنے عظیم مولانا پر سیمینار کرنے کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے 22 سال لگا دیے۔ جی ہاں، 22 سال میں پہلا کوئی ایسا سیمینار ہے جو مولانا مجاہد اسلام قاسمی پہ ہوا ہے۔ خیر، دیر سے ہی صحیح، ایک بہترین سیمینار ہوا ہے۔ اس میں بہت اچھے لوگ شریک ہوئے اور سب نے مولانا کی اہمیت کے بارے میں بتایا۔ یہ سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش ہوئی کہ مولانا کتنے تیز تھے، کیسے تھے، ان کی وجہ سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کتنا فائدہ ہوا۔ ایک بہت ہی دلچسپ بات مولانا ارشد مدنی نے کہی۔ مولانا ارشد مدنی نے اس وقت جب مولانا مجاہد اسلام قاسمی دیوبند میں پڑھتے تھے، اس وقت کا ان کا وہ سرٹیفکیٹ لے آئے تھے، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے حاصل کر لیا تھا۔ لوگ مذاق میں کہہ رہے تھے انہوں نے RTI نکال لی یا پتہ نہیں انہوں نے لائبریری سے نکال لی۔ تو مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ مولانا مجاہد اسلام قاسمی کبھی بھی سیکنڈ نہیں آئے، ہمیشہ انہوں نے اپنی کلاس میں ٹاپ کیا تعلیم کے دوران۔ ایک مزیدار بات تو انہوں نے یہ بھی کہی، میں نمبر بتا رہے تھے، وہ 50 میں اتنا، 50 میں اتنا، 50 میں اتنا، سارے نمبر ان کے ٹاپ تھے۔ انہوں نے کہا کہ کئی سبجیکٹ ایسے بھی تھے جس میں مجاہد اسلام قاسمی کو 50 میں 52 نمبر آئے۔ حالانکہ یہ ہنسنے والی بات ہے، جب ایگزام ہی 50 نمبر کا ہوگا تو 52 نمبر کیسے آ جائے گا کسی کو۔ لیکن ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ مولانا سوچے کتنے تیز تھے، اساتذہ ان سے کتنا پیار کرتے تھے کہ ان کو کئی سبجیکٹ میں 50 سے میں 52 نمبر آئے۔ جی ہاں، یہ مذاقیہ بات ہو سکتی ہے، لیکن سوچئے وہ کتنے تیز آدمی تھے۔ تو مولانا مجاہد اسلام قاسمی کو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ ان جیسا مولانا ہندوستان میں بہت کم ہوا ہے۔ انہوں نے واقعی میں جو رہنمائی کی مسلمانوں کی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنے لوگوں نے بھی ان کے بارے میں جو باتیں کہیں، مقالے پیش کیے، ان سے یہی بات ثابت ہوئی، ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا
من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اے اللہ حضرت قاضی صاحب کی